رہے تھے کیونکہ وہاں کوئی ریسکیو ٹیم نہیں تھی. جو لوگ ذاتی طور پر بھاگ دوڑ کر کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان پہ اس طرح سے گرجنا برسنا اور ایک وہ جو ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک کراچی کی جماعت کا، وہ انتہائی قابل مذمت تھا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے استعفے کا سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ محکمہ صحت کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں اس کے اس رویے پہ انتہائی افسردہ ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے فی الفور استعفیٰ بھی لیا جائے اور اس کو کٹہرے میں لایا جائے. اس کا وہ تضحیک امیز رویہ، اس کا وہ گالم گلوچ والا رویہ، اس کا اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح بیہیو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو واقعہ پیش آیا 14 معصوم بچوں کی جانوں کا، تو یہ چھوٹی سی ٹیریٹری ہے. کیپٹل جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، یہ چھوٹی سی، میرے خیال ہے 3 MNAs کے حلقے ہیں، کچھ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 30 لاکھ کی آبادی ہوگی، اور وہاں پر 2 سرکاری ہاسپٹلز ہیں. 2 سرکاری ہاسپٹلز میں ہی کوئی فائر سیفٹی کے انتظامات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. وہاں دوسرے اسپتال کے اندر بھی کوئی اس قسم کی فائر فائٹنگ کی کوئی ایکوپمنٹس نہیں موجود وہاں بھی. اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو چیخیں ہیں وہ کبھی پنجاب سے اٹھتی ہیں، کبھی وہ وفاق سے اٹھتی ہیں، اور اپنی حکومت کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، انہوں نے یہاں پر ترقی کے ایک جال بچھا دیے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ 5 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. وہاں پہ ان 2-3 دنوں کے اندر 5 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. بھائی، یہ کس چیز کی کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں؟ کس چیز کی آپ تحقیقات کر رہے ہیں؟ حکومت ذمہ دار ہے. حضرت عمر کہتے تھے اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا، میں عمر ذمہ دار ہوں گا. بھائی، آپ کیا خلفائے راشدین سے بھی نعوذ باللہ کوئی بڑا مقام رکھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے المرا سے چیخیں نکلیں گی، ایک وہ گالم گلوچ بریگیڈ کھلے گا، ایک وہ پھٹا سپیکر بولے گا. لیکن آج تک ہم نے اس کا بھی ایک خاتون کر کے احترام کیا. اب احترام نہیں ہے، اب بات ہمارے بچوں کی اموات تک بڑھ گئی ہے، اب بات ہماری زندگیوں تک بڑھ گئی ہے. آپ کے کھانچوں سے کب کام آگے نکلے گا؟ آپ نے 5 کمیٹیاں بنائی، کس چیز کی بنائی؟ وزیر اعظم ذمہ دار ہے، وزیر صحت ذمہ دار ہے، سیکٹری صحت ذمہ دار ہے. استعفے دے وہ، کیوں نہیں استعفے دے رہے؟ کتنی اور کمائی کرنی ہے انہوں نے؟ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر سیکٹری صحت کو ہٹا کر وہاں پر جس شخص کو وہاں پر چارج دیا گیا ہے اور اتنی اہم پوسٹ پہ چارج دیا گیا ہے، وہ موصوف ہر کرپشن کے پیچھے اگر آپ نام پڑھیں گے تو آپ کو مودہ نظر آئے گا. ہر کرپشن سکینڈل کے پیچھے وہ مودہ کھڑا نظر آئے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں پنڈی رنگ روڈ، پیچھے کون ہے؟ مودہ. اگر آپ دیکھتے ہیں گندم سکینڈل، پیچھے کون ہے؟ مودہ. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس نندی پور، اگر آپ نندی پور پاور پروجیکٹ کرپشن سکینڈل سامنے آتا ہے، پیچھے کون ہے؟ مودہ ہے. کوئی کرپشن سکینڈل اٹھا کر دیکھ لے تو اس کے پیچھے آپ کو ایک ماما مودہ نظر آئے گا. اس پنجاب کو اور اس پاکستان کو
جس طرح سے لوٹا گیا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس دنیا کے آخری ایماندار شخص پہ، میں اس پاکستان کے اور دنیا کے آخری ایماندار شخص کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں گیا ہے داستانیں چھوڑ کے آیا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی کی حکومت میں ہو، کبھی کسی کی حکومت میں ہو، ہر میاں شہباز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت کے پیچھے یہ ماما مودا چھپا بیٹھا ہے، جو لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے کھاتا ہے، 35 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے۔ کس چیز کی 35 لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہے ہیں اس کو؟ کیا اس کے پاس سائنس ہے کہ وہ 35 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے؟ کوئی ہے جواب پی ایم ایل این کے پاس؟ اب گالیاں نہیں دینی، مجھے 35 لاکھ کا حساب دینا ہے، میں ٹیکس پیئر ہوں، میں پاکستان کا وہ مظلوم ٹیکس پیئر ہوں جو اپنے پیسے سے اپنی گلی نہیں پکی کروا سکتا، اس لیے کہ میں آپ کے قصیدے نہیں پڑھتا، میں اپنے بچے کی تعلیم آپ کے سرکاری سکول سے نہیں دلوا سکتا کیونکہ میں آپ کا اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے اسپتالوں سے علاج نہیں کروا سکتا، میں وہ مظلوم ٹیکس پیئر ہوں جو آپ کے اسپتالوں سے علاج نہیں کروا سکتا کیونکہ میں آپ کا مخالف ہوں۔ آپ اپنے مخالفوں کو ایک گلی بھی نہ دیں۔ کون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اٹھے اور مجھے آئی ایم ایف کا ایک پروانہ دکھائیں اور کہیں کہ یہ ہمیں آئی ایم ایف کی مجبوریاں تھی، ہم نے اس لیے یہ ٹیکس لگا دیا۔ بھائی آئی ایم ایف کی مجبوریاں اگر ہیں، آئی ایم ایف اگر قرضہ دیتا ہے میرے لیے تو خرچ کیوں کرتے ہو ان 35 لاکھ اپنے مامے مودوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ اور اس کا جو یہ اپنے آپ کے نو رتن کماتے ہیں نا، وہ آپ کی جیب گرم کرتے ہیں، وہ میرا ٹیکس کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ میرے ٹیکس کے چور ہو۔ آپ کو اگر کوئی آدمی گالی نہیں دینی، مجھے آپ کا سپوکس پرسن بولے گا گالی دے گا، میں بھی گالی دے سکتا ہوں، مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر گالی دو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ملے گی، وہ زبان ہمیں بھی آتی ہے، لیکن ہم ایک مہذب ایک سیاسی جماعت میں گرومنگ ہوئی ہے، ہم اس میں پہل نہیں کرتے، لیکن ہم جواب جو ہے وہ آپ کی زبان میں ہی دیں گے۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پہ 45% ٹیکس لگاتے ہو، زراعت پہ 45% ٹیکس لگانا میرے کاشتکاروں کا، میرے بچوں کا معاشی قتل ہے۔ آپ آئی ایم ایف کا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ ان پہ 45% ٹیکس لگاؤ، کیا آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو گندم پہ سپورٹس پرائس نہ دو؟ کیا آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو گنے کی جو قیمت ہے وہ بگاس کی قیمت کے برابر بھی نہ دو؟ آپ میرے گنے سے 10 قسم کی پروڈکٹس نکالتے ہو اور آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو 300 روپے سے کم ہو، اور میرے گنے کا ریٹ آپ مجھے دیتے ہو 400 روپیہ، 425 روپیہ۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا میرے گنے کا ریٹ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف نے لگا کے بھیجا ہے؟ کیا جب آپ معاشی قتل کرتے ہو میرے کاشتکار کا، اس کو گندم پہ سپورٹ پرائس نہیں دیتے اور جا کے یوکرائن کے کاشتکار کو پیسے ڈالرز میں دیتے ہو، اپنے مڈل مین اپنے دلال کو جب جیب گرم کرتے ہو اور جیب بھرتے ہو، اس ٹائم کون سا آئی ایم ایف ہے جو کہتا ہے کہ پاکستانی کاشتکار کا معاشی قتل کرو اور یوکرائن کے اپنے مڈل مین اور دلالوں کی جیبیں گرم کرو اور پھر وہ پیسہ واپس آپ کی جیبوں میں آئے؟ کون کہتا ہے یہ؟ میں ایسے کسی آئی ایم ایف کے معاہدے کو نہیں مانتا جو یک طرفہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے۔ آپ کے محلات بنتے جا رہے ہیں، ہماری ہولڈنگز کم ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی عمارات جو ہیں وہ بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں، ہماری تجارت جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں
کہ سب اچھا ہے, ہم نے آپ کو موٹر وے دے دی. اور بھائی موٹر وے پہ تو اس وقت جاؤ گے جب آپ کا 80% کاشتکار خوشحال ہوگا, جب دیہاتوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے والا کاشتکار تگڑا ہوگا, اس وقت جائے گا. اور میں آج ایک سوال یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ صوبے بن جائیں گے, چھوٹے یونٹس ہو جائیں گے تو خوشحالی آئے گی, گورننس بہتر ہوگی, مسائل حل ہوں گے. اب اسلام آباد سے بھی چھوٹے صوبے بناؤ گے؟ وہ چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد, جہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے, صدارتی محل بھی ہے, سینٹ بھی ہے, پارلیمان بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, امبیسیڈرز بھی ہیں, ڈپلومیٹس بھی ہیں. وہ چھوٹا سا شہر ہے, اس میں تو آپ کے 14 بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں. وہ معصوم بچے, وہ معصوم مائیں جن کی گودیں اجڑ گئی, جن کو آپ کا ایک وفاقی وزیر وہاں پر دھمکیاں دے رہا ہے, جن کو گالم گلوچ کیا جا رہا ہے, جن کو اپنے بچوں کی لاشیں نہیں دی جا رہی, جن کو اپنے پیارے جگر گوشوں کی, جن کی آج تک انہوں نے کوئی مٹھائیاں بانٹ چکا ہے, کوئی مٹھائیاں بانٹنے کی تیاری کر رہا ہے, کوئی مبارکبادیں لے رہا ہے, جب ان کو آپ نے تحفے میں ان کے بچوں کی, ان کے جگر گوشوں کی لاشیں دی اور وہ بھی جلی ہوئی, اور آپ نے ان لاشوں کو بھی کم تعداد میں بتایا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ 50 سے زیادہ لاشیں ہیں, لیکن آپ نے چونکہ ایک اعداد و شمار دیے, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن یار وہ گودیں تو گنو جو اجڑی ہیں, ان کا تو حال دیکھو, ان کا تو حال پوچھو. کس پہ ہم کہیں آپ کو؟ آپ کہتے ہو ہمیں, ہر بار ہمیں ایک شعر سنایا جاتا تھا بڑے جذباتی انداز میں, بھٹو بننے کی کوششیں, مائک توڑنے, اور ایک شعر جو تھا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. یہ وہ شعر ہے جو میں بچہ تھا تو سننے لگا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. جب بھی آپ نے ایڑیاں رگڑی, آپ نے وطن پاک کی مٹی پہ نہیں رگڑی, آپ نے غریب عوام کے جسموں پر رگڑی, ان کے گلے پر آپ نے ایڑیاں رگڑی. اور جب بھی ایڑیاں رگڑی, بیچ میں سے ننگی پور پروجیکٹ سکینڈل نکلا. آپ نے جب بھی ایڑیاں رگڑی تو ستھرا پنجاب کرپشن نکلی. آپ نے جب بھی ایڑیاں رگڑی تو پنڈی رنگ روڈ سکینڈل نکلا. آپ نے جب بھی ایڑیاں رگڑی تو گندم سکینڈل نکلا. آپ نے جب بھی ایڑیاں رگڑی ہوائی جہاز سکینڈل. اپنے اس مدے کے ذریعے جس کو آج بھی آپ 35 لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہے ہو ایک پروجیکٹ سے, کو مرضی ٹھہرا لیں, لیکن کون کے ذمہ دار آپ لوگ ہو جو روزانہ کی بنیاد پہ پٹرول سستا اور مہنگا کرتے ہو, روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیستے ہو. آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہو. اگر قیمت کم کرنی ہو تو 25 پیسے, قیمت بڑھانی ہو تو 25 روپے. کون سا نظام حکومت ہے یہ کہ عوام کو ریلیف دیتے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر عوام آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ دے دو, لوکل گورنمنٹ دے دو, ہمیں ہمارے مسائل حل ہوں گے, ہیلتھ اور ایجوکیشن لوکل گورنمنٹ کو دے دو, آپ نے وہ بھی سینٹرلائز کی ہوئی ہے.
آپ کہتے ہیں کہ ہم NFC سے تو پیسے لیں گے, ہم PFC کریں گے, تو ہمارے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں. بھئی آپ ڈاک خانہ ہو یار, ڈاک خانہ ہو. آپ نے وہ وسائل نچلی سطح تک پہنچانے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے ذریعے آپ نے اضلاع کی ترقی کرنی ہے, اور جن اضلاع میں آپ یا جن بڑے شہروں میں آپ ترقی کر رہے ہیں وہاں پر یہ عالم ہے کہ 14 بچے مر گئے ہیں. اور سوچو ان ریموٹ ایریاز میں کیا ہو رہا ہوگا, جہاں پہ آپ نے ہسپتال بھی آؤٹ سورس کر دیے, جہاں پہ آپ نے تعلیم بھی آؤٹ سورس کر دی, جہاں پر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ایک چھڑی سے DC کے ذریعے آپ ہانک رہے ہو پورے ضلع کو, آپ DPO کے ذریعے پورے ضلع کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہو. وہ آروز ہیں, اور آروز کون تھے؟ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے. اب جو اسسٹنٹ کمشنر آپ کو جتا کر بھیجے گا, آپ کو فارم 47 دے گا, آپ اس کا احتساب کیا کرو گے؟ یہ چیزیں تھی جو ہم نے سمجھا کہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچائی جائیں, اور ہم ایسے اندوناک دردناک واقعات کی, سانحات کی مذمت کرتے ہیں, اور آئندہ ان کی روک تھام کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ان کے ذمہ داران کو قرار واقعہ سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی, جس طرح کے پیٹرول کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, عوامی کی جانب سے 13 روز سے دھرنا دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں, اس کے ٹیکس جو ہے وہ ختم کریں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ مہنگائی آپ کا ایشو ہے تو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ دیکھیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ ہی سب سے بہتر فورم ہے. وہ جیسا بھی ہے, جس طرح سے بھی وہ بنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے, اس کی سپرمیسی پہ, اس کی سوورینٹی پہ. ہم اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہی سوورن ہے, اسی کے پاس ہم اپنی بات کریں گے, اور ضرورت پڑی تو یقیناً ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. باقی یہ دھرنے ان کا حق ہے, اچھی بات ہے, اپنا اپنا طریقہ احتجاج ہے, وہ کر رہے ہیں. ہم پارلیمان کے اندر کر رہے ہیں, وہ پارلیمان کے باہر کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی نہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں یا ہم انہیں جوائن کریں. بہتر کاز کے لیے ان کا اپنا راستہ ہے, ہمارا اپنا راستہ ہے, مقصد تو نیک ہے. سر وزیر صحت کی آپ نے بات کی, مصطفیٰ کمال کی, سب نے دیکھا کہ ان کا رویہ فرونیت سے بھرا ہوا تھا. کیا سیاستدانوں کی اب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جب جاتے ہیں عوام کے پاس تو انہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں, کون سکھائے گا؟ دیکھیں جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں ان سے یہی توقع کی جاتی تھی. نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں, نہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا ایک وہی آمرانہ سٹائل ہے. جس طرح سے وہ مارز وجود میں آئے ہیں ان کا تو سارا کا وہ اسی طرح سے بہیو کر رہے ہیں. باقی سیاستدان اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ہم نے عوام کو جواب دینا ہے, ہم نے عوام کی بات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ امامت کروائی تھی PDM کی, تو PDM کامیاب ہوگی. اب اس دفعہ انہوں نے اپوزیشن کی امامت کروا دی ہے, تو کیا کامیاب ہوگی اپوزیشن؟ دیکھیں میں کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپوزیشن کو اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے. حکومت کو اپنی حکومتی ذمہ داریاں پورے کرنے کی ضرورت ہے. جب سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, اپنا اپنا کردار ادا کریں گے, تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا. عوام جو ہیں وہ مضبوط بھی ہوں گے, خوشحال بھی ہوں گے. ہمارے جو عوامی ادارے ہیں ان پہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا. لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ ہماری حکومت ہے. حسن صاحب گزارش یہ ہے کہ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں داد و شمار پیش کیے ہیں کہ 14 بچے جو جہاں بحق ہوئے ہیں, 4 لاکھ بچے ہر سال مرتے ہیں, اور 13,000 عورتیں دوران ڈلیوری فوت ہوتی ہیں, جبکہ دنیا میں 1% بھی نہیں ہوتی.
ये फिगर देने के लिए हमारे पास वजीर बैठे हैं कि इनके हल के लिए बैठे हैं? एक 14 की तदारुक करने की बजाय उन्होंने 4 लाख का फिगर हमें बताया है। तो भाई ये बताओ कि तुमने कितने कंट्रोल किए हैं ये 4 लाख? आज ये फिगर बता के बड़ी उद्यमा हो सकती है ये? नहीं, कतन नहीं जी। मैंने तो पहले अर्ज किया है कि जो भी अवामी नुमाइंदा होगा वो अवाम के सामने सालाना मरते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए काम भी हुकूमत ने करना है, क्योंकि वो टैक्स खाती है, वो टैक्स लेती है, वो हमारे पैसों से जहाजों पे चढ़ती है, वो गाड़ियां सड़कों पे प्रोटोकॉल के साथ भगाती है। वो उसने ठीक करना है, हमने ठीक नहीं करना। हमें फिगर्स बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो बताओ, अगर 14 बच्चों का जवाब नहीं देते तो 4 लाख का दो कि वो 4 लाख के लिए आपने अब तक क्या किया है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, आप बता रहे थे कि 14 बच्चे जहाँ बात हुए हैं, लेकिन आपने ये भी बताया कि 14 से ज्यादा हुए हैं, लेकिन हम 14 पे इत्तेफाक करते हैं। पीपल्स पार्टी क्यों 14 पे इत्तेफाक करती, सच क्यों नहीं बोलती? क्योंकि 100 खानदान वहां पे तो अनगिनत थे। देखिए, मैंने कोई ये नहीं है कि मेरी कोई मुखालफत बराए मुखालफत है। मैंने ना ये कहा है कि जो बाकी बच्चे फौत हुए, मैंने ये अर्ज की है कि 14 बच्चे आप मान रहे हैं, यार वो 14 बच्चों का तो जवाब दो। मैं तो कह रहा हूं कि वहां अमवात ज्यादा हुई हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि 14 तो आप मान रहे हो ना। 14 भी कोई छोटा फिगर नहीं है। 14 भी कीमती जानों का जाया होना, और फिर उन कीमती जानों का जाया होना जो पूरे खानदान के लिए रौनक थी, मसरूफियत थी, जो आसें लगा के बैठे हुए थे कि हम खुशी खुशी यहां से घर जाएंगे, हमारा बच्चा आया है, मिठाइयां बांटेंगे, मुबारकें लेंगे, खुशियां मनाएंगे, सालगिरह मनाएंगे। आपने तो उनका सारी खुशियां बरसियों में तब्दील कर दी। मेरे कहने का कतन ये मकसद नहीं है कि बाकियों की खैर है ना, सारी जानें बड़ी कीमती थी। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो मान रहे हो उनका तो जवाब दो। जी भाई, इन्फॉर्मेशन है कि ये कैप्टन महमूद चौधरी कारी खुशी वक्त के बेटे हैं, जो जियारत की सेक्रेटरी में इमाम मस्जिद होता था, और हर मुतनाज़ जो पहले भी था इनके बाद मुतनाज़ हो जाता है। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन है कि ये हुकूमत पे आप तनकीद भी कर रहे थे, हाथी भी हैं, अगर ये आपने वजारत नहीं की, अगर हुकूमत से मुतमिन नहीं है तो इत्तेहाद छोड़ दें। देखें, इत्तेहाद में रह के हम बात कर रहे हैं ना, हमारे इत्तेहादी होने से क्या हमने इश्यूज पे कभी पर्दा डाला है? हमने इश्यूज पे बात नहीं की। देखिए, जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, हम उनके लिए यकीनन हुकूमत में बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके पास कल को कोई बहाना हो, जैसे तहरीके इंसाफ आज कहती है जी कि हमें तो घर भेज दिया गया, हमारे खिलाफ तो ये हो गया। हम नहीं चाहते भी कोई भी किसी साजिश का बहाना बनाकर किसी वक्त भी, उनकी अददी अक्सरियत पूरी है, वो हुकूमत करेंगे, हम चले भी जाएं फिर भी है, लेकिन हम कहते हैं कि वो बेफिक्र होकर हुकूमत करें, डिलीवर तो करें। ये तो उनकी डिलीवरी के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो उनकी गवर्नेंस के प्रॉब्लम हैं, ये तो उनकी करप्शन के प्रॉब्लम्स हैं, जो हम साथ बैठ के भी कर रहे हैं। हम अलहदा हो जाएं, हमने तब भी करने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फर्क पड़ता है या उससे कोई नहीं, सिंबॉलिक नहीं है। देखें, मुझे आप ये बताएं कि ये चीजें अपोजिशन को करनी चाहिए थी, अपोजिशन नहीं कर पा रही। अपोजिशन निकलती ही नहीं है अपने उस फेज से कि खान साहब का इलाज करवाओ, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करो, खान साहब को रिहा करो। वो करते नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वो किरदार अदा कर रही है ना। इख्तलाफ राय होता है, आपका ओपिनियन होता है, अपोजिशन हमेशा अपनी तजावीज सामने रखती है। हुकूमत जो समझदार हुकूमत होती है, जो जमहूरी हुकूमत होती है, वो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाती है और बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करती है। तो वो किरदार तो हम यहां बैठे हुए भी कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है कि आप छोड़ क्यों नहीं देते, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे जब हमारी सीईसी ये फैसला करेगी और हम अलहदा भी होंगे। हम तो चाहते हैं कि हम अलहदा हों,
لیکن پیپلز پارٹی چونکہ ایک سیاسی نظریاتی جماعت ہے، ہمارا ایک فورم ہے، ہم اس فورم پہ اپنی قیادت کے سامنے تجاویز رکھتے ہیں، فیصلہ مل کے کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی دور نہیں ہے. کشمیر میں وزیر اعظم ایک ٹیکنوکریٹ کو نامزد کیا ہے، کیا یہ مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا عمل شروع کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے دوران الیکشن بھی آپ کو بارہا کہا تھا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ جن کو یہ ووٹ دے رہے ہیں وہ جیتیں گے، نہیں جیتیں گے، وہ جیت کے ان کے وفادار رہیں گے نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کوئی اپنا وفادار ہی ڈھونڈنا تھا نا، وہ انہیں ٹیکنوکریٹ کی شکل میں ملا، انہوں نے لا کے اسے ہی وزیر اعظم نامزد کر دیا. انہیں تو یہ عادت ہی نہیں ہے. آپ شکر کریں انہوں نے میاں صاحب کی خواہش پوری نہیں کر دی، ٹیکنوکریٹ پہ اکتفا کیا ہے. یہ موصوف کا نام جو یہ قاری صاحب ہے، یہ ان کا نام ہے تو اکاڑا کے، یہ ان کے فرنٹ مین ہے. آپ دیکھیں کسی بھی کرپشن میں آپ کو پی ایم ایل این اور مودا نظر آئیں گے. جو اندرون لاہور کے اندر جو سیاست ہوئی اس میں بھی یہ دو نام ساتھ ساتھ چلے. اور آج جو پنجاب پاکستان کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہ دو نام چل رہے ہیں. آپ اندرون شہر والے کو جانتے ہیں بٹ صاحب؟ ہارے ہوئے ٹیکنوکریٹ تسی بھی جانتے ہو؟ پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کروڑوں روپے آزاد کشمیر کے الیکشن وہ تو سچ سر ادو بھی نہیں سن کرانا چاہتے. پیپلز پارٹی اتنے گئی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گئے اور انہوں نے کیا کہ الیکشن ہی واحد حل ہے. وہ تو انہوں دی مرضی دے خلاف فیصلہ سی. تھینک یو.